والصلاة والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العلي العظيم صلوات میں آپ تمام مومنین بھائیوں کی بزرگوں کی بچوں کی محبتوں کا بہت ممنون جب پچھلی بار آیا تھا تب بھی آپ نے بے انتہا محبت سے نوازا اور شاہ صاحب مجھے یاد ہے خدا غریق رحمت فرمائے ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس گرمی میں لوگ چھت پہ بھی بیٹھے ہیں دیواروں پہ کہیں جگہ نہیں ہے جناب سیدہ آپ کا آنا قبول فرمائے جب ایک اہل بیت کے غلام سے اتنی محبت تو دنیا کیوں نہیں سمجھتی ہم شیعہ اہل بیت سے کتنی محبت کریں توجہ ہے ذہن گرام جب امام جعفر الصادق علیہ السلام سوال کیا گیا حل الحب والبغض من الایمان مولا کیا محبت اور نفرت کا ایمان سے کوئی تعلق ہے چھٹے امام رسول مولا کیا محبت اور نفرت کا ایمان سے کوئی تعلق ہے تو آپ نے مسکرا کے دیکھا اور جواب دیا فرمایا کہ حل الایمان الا الحب والبغض کیا ایمان محبت اور نفرت کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے یہ اللہ سے اللہ والوں سے محبت ہی کا تو نام ہے ایمان اور ان کے دشمنوں سے دوری کا نام ہے ایمان میں نے قرآن کریم کی جس آیت کا انتخاب کیا اس کی تفسیر میں کچھ جملے پیش کروں گا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا جہاں تک دیکھوں گا کہ آپ حضرات جس طرح سے بیٹھے مجھے معلوم ہے کوئی پہلو نہیں بدل سکتا تو کوشش کروں گا کہ آپ کو زیادہ اذیت نہ دوں آپ لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہیں جہاں تک آپ سنیں گے میں چلتا رہوں گا تو اب یہاں قرآن کریم کی آیت ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم یہ قرآن سب سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا
تو اب اللہ نے قرآن سے متعلق فرمایا یہ قرآن سب سے سیدھے راستے کی طرف. ایک ہوتا ہے سیدھا راستہ، ممکن ہے کہ اس میں کوئی جھول بھی ہو، اس راستے کے اندر کہیں پہ کوئی موڑ بھی ہو، لیکن خدا فرما رہا نہیں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سب سے سیدھے راستے، سب سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے. سیدھے راستے پہ کبھی بھی انسان کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی. کچھ مجمع ہے کچھ نہیں ہے بھئی. اگر آپ نے، میں بھی آیا ہوں شاہ صاحب کے گھر سے، تو وہاں سے میں تقریباً 20 منٹ لگے. اب وہاں سے کئی گلیاں مڑے ہیں، تو وہاں سے یہاں آنے میں راستہ بتانے کی ضرورت ہے. لیکن اگر بالکل سیدھی سڑک ہو، کوئی پوچھے جانا ہے مجھے اس مقام پہ، تو آپ کہیں سیدھے چلے جائیے، سیدھے چلے جائیے. کہا بھئی مڑنا کہاں پہ؟ کہا مڑنا ہے ہی نہیں، سیدھے جانا. سیدھے جانے میں ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر بھی سارا مجمع نہیں ہے. سیدھے راستے پہ ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ راستہ ہی سیدھا ہے. لیکن اگر راستے میں شیطان بیٹھا ہو، لَأَقْعُدَنَّ فِي صِرَاطِكَ، میں تیرے سیدھے راستے کے درمیان بیٹھ جاؤں گا. اب عزیزان گرامی، سیدھے راستے پہ ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شیطان بیٹھا ہو بار بار ہٹا دے راستے سے، اس شیطان سے بچانے کے لیے ہادی کی ضرورت ہے. اب شیطان مختلف اقسام میں آ سکتے ہیں، من الجنت والناس، جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. توجہ ہو، بہت محتاط انداز سے چل رہا ہوں. تو شیطان جنوں میں بھی ہو سکتے ہیں، انسانوں میں بھی ہو سکتے ہیں. اور پوچھے کسی سے بھی کہ آپ گمراہ کیسے ہوئے؟ کبھی یہ گناہ میں نے کیا کیونکہ شیطان نے وسوسہ کر دیا تھا. یوسوس فی صدور الناس، دلوں میں وسوسہ کرتا ہے، سینے میں وسوسہ کرتا ہے. اچھا، شیطان دل میں وسوسہ کر کے گمراہ کر سکتا ہے، تو کیا ہادی بغیر نظر آئے ہدایت نہیں کر سکتا؟ توجہ فرما رہے تھے جانے گرا. جب شیطان نظر نہیں آتا، گمراہ کر دیتا ہے، تو پھر پردہ غیب سے کوئی ہادی ہدایت کیسے نہیں کر سکتا؟ ایک اور جملہ کہہ دوں، جب شیطانی کردار میں اتنی طاقت ہے کہ گمراہ کر سکتا ہے بغیر نظر آئے، تو پھر رحمانی کردار میں کیسے ممکن ہے طاقت نہ ہو کہ ہدایت کر دے؟ میں کچھ قرآن پہ بولنا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر آگے پہ. توجہ رہے گی جانے گرا. سلامت رہے، سلامت رہیں، آباد رہیں، جہاں جہاں پہ سن رہے ہیں. بی بی قبول فرمائیں. عزیزان گرامی، ہر زبان میں دو چیزیں ہوتی ہیں، نظم اور نثر. اگر مجھے سندھی زبان آتی ہوتی تو میں آپ کی زبان میں پیش کرتا اس بات کو. بات واضح ہو رہی ہے؟ نظم ہے اور نثر. نظم جسے کہتے ہیں شاعری، یہ عربی کے دو لفظ ہیں، اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اردو میں البتہ محدود ہے نظم کا مفہوم، لیکن عربی میں وسیع. نثر، یہ جو میں بول رہا ہوں، نثر بغیر جو شاعری کے کلام ہوتا ہے اسے کہتے ہیں نثر، اور جو شاعری میں ہو اسے کہتے ہیں نظم. بات واضح ہو گئی؟ آپ کی زبان میں تو اتنے بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں، اور اب کے نہیں، بہت پہلے کے شعراء گزرے ہیں، اور بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں جن کا کلام دوسری زبانوں میں ترجمہ ہو رہا ہے. اس سرزمین کے بڑے بڑے شعراء کا میں اب کس کا نام لوں کہ ایسے ایسے شعراء گزرے ہیں جن کا کلام صرف اردو میں نہیں، دوسری زبانوں میں، یورپی زبانوں میں ترجمے ہو رہے ہیں.
اور بڑی بڑی یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے تو نظم ہے اور نثر ہے، دو چیزیں ہر زبان میں دو ہی ہوتی ہیں. اردو میں بھی دو ہی چیزیں، نظم ہے، نثر ہے. ہر زبان میں صرف دو چیزیں ہیں، نظم اور نثر. عربی زبان میں تین چیزیں، نظم ہے، نثر ہے اور قرآن ہے. نہیں پہنچا سکا، تھوڑی سی توجہ اور کیجیے گا. عربی زبان میں نظم ہے، نثر ہے اور قرآن ہے. قرآن نہ نظم ہے نہ نثر ہے، دونوں سے بالا تر ہے. نہیں، میں بہت بڑے محقق کی پوری کتاب کا خلاصہ پیش کر رہا، اسی محبت سے سنتے رہیے گا. تو اب عربی زبان میں تین چیزیں ہیں، یعنی نظم ہے، نثر ہے اور قرآن. قرآن نہ نظم ہے نہ نثر، دونوں سے بالا تر ہے. عزیزان گرامی، قرآن شاعری نہیں ہے. شاعری ایک خاص وزن پہ چلتی ہے. ایک صرف واقعہ پیش کروں گا تاکہ نوجوانوں کی توجہ میرے ساتھ ہو، بزرگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہوں. اب رسول خدا، قرآن کا چیلنج تھا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میرا بھیجا ہوا نبی نہیں ہے معاذ اللہ، تو تم اس قرآن جیسی کتاب لے آؤ. فَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن جیسی کتاب لے آؤ. اللہ نے پھر آسان بنا دیا کہ اس قرآن کے 114 سورے ہیں. 114. اللہ نے قرآن کو بھی 1 اور 14 سے خالی نہیں رکھا. ممنون ممنون. بھئی بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں، میری حیثیت سے زیادہ مجھے آپ محبت عطا فرما رہے ہیں. عزیزان گرامی، میں محبتوں کا ممنون ہوں. اب اللہ نے کہہ دیا کہ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِثْلِهِ، قرآن کے سوروں جیسے 10 سورے بنا لو. 114 سورے صرف 10 سورے بنا لو. پھر اللہ نے اور آسان بنا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جسے چاہو مدد کے لیے بلا لو. قرآن کے سوروں جیسا ایک سورہ بنا لاؤ. تو اب رسول خدا نے کہا جاؤ جا کے سورہ کوثر جو سب سے مختصر سورہ ہے اسے لکھو. اور جہاں 7 معلقات کعبے میں لٹکے تھے، 7 بہترین شاعری کے قصیدے عرب شعراء کے، 7 کہتے ہیں 7 کو، 7 معلقات، 7 بہترین شعراء کے کلام خانہ کعبہ میں لٹکائے گئے تھے. اس سے بہتر اب تک کلام نہیں آیا. رسول خدا نے کہا جہاں 7 معلقات ہیں نا، سب سے بڑے شعراء کے سب سے اچھے کلام، اللہ کے کلام کا سب سے مختصر سورہ کوثر، وہاں پہ جاؤ جا کے لٹکا دو. عزیزان گرامی، کیوں یہ سورہ سب سے زیادہ اعجاز میں منفرد نہ ہو؟ جس بی بی کی شان میں آیا ہے. وہ بی بی توجہ رہے گی میرے ساتھ؟ تو کہ وہ بی بی منفرد ہے تو یہ سورہ بھی منفرد. تو اب سب کو دعوت تھی قرآن کے سوروں میں سے اس ایک سورہ جیسا کوئی سورہ بنا لاؤ. آپ کے خیال میں انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ سارے کے سارے عرب بیٹھ گئے، سورہ کوثر پڑھتے تھے، قلم ہاتھ میں لیتے، اس کا جواب لکھنا. جیسے ہی قلم ہاتھ میں لیتے، کاغذ سامنے رکھتے، دماغ کام کرنا بند ہوتا. توجہ، یہ قرآن ہے. کوشش کرتے، جواب نہیں. یا علی میں سلامت رہا. سب نے کوشش کی، کسی سے جواب نہیں بنتا. اب ایک بہت بڑا شاعر تھا، اس کا نام تھا شعشع، شین عین شین عین، شعشع. وہ پورے سال کلام نہیں کرتا تھا. ایسا نہ ہو کہ عام لوگوں سے بولوں میری فصاحت و بلاغت کم ہو جائے. مکے میں ایک دن ایک میلہ لگتا تھا جہاں تمام عرب جمع ہوتے تھے، وہ وہاں اپنے قصیدے سناتا تھا. سال میں صرف ایک دن بولتا تھا. تو ہر روز عصر کے بعد اپنے گھر سے چہل قدمی کے لیے نکلتا. تمام شعراء اپنا اپنا کلام اس کے سامنے لاتے. ذرا میرا کلام پڑھ شعشع، اس میں غلطیاں نکال دے. وہ قلم نکالتا، صرف پڑھتا، کیونکہ بولتا نہیں تھا.
میری فصاحت کم نہ ہو جائے، پڑھتا اور فوراً اس کے اوپر غلطیاں لکھ دیتا، توجہ رہے، پڑھتا غلطیاں لکھ دیتا۔ کسی نے کہا ذرا یہ سورہ کوثر اٹھاؤ شاشا کے پاس لے جاؤ، اس سے بڑا شاعر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے کہا شاشا اس کلام کی غلطیاں نکال، سارے شعراء کی غلطیاں نکالتا رہا، جیسے سورہ کوثر کو پڑھا، اس نے ایک مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھا، قلم اٹھایا، سوچنے پہ مجبور ہوا غلطی نظر نہیں آ رہی، دوبارہ پڑھا، جب تیسری مرتبہ پڑھا تو ایک مرتبہ وہ جو پورے سال بولتا نہیں تھا بول اٹھا، ما ھذا من کلام البشر۔ توجہ فرمائی جانے کی نا، وہ جو پورے سال بولتا نہیں تھا بول اٹھا، ما ھذا من کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ اب تک وہ کہہ رہے تھے کہ محمد خود بنا رہے ہیں، اب جیسے شاشا نے کہا یہ بشر کا کلام نہیں، یہ ما فوق البشر کا کلام ہے، یہ انسان کی صلاحیت سے بالا تر ہے۔ اب تمام قریش کے سردار جمع ہوئے، نام نہیں لے سکتا کسی کا بھی، ان میں سے کچھ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ جس سردار کے گھر جمع ہوئے، سارے قریش کے سردار جمع ہوئے، کہ کیا کیا جائے؟ شاشا نے ہاتھ اٹھا لیے، وہ کہتا ہے یہ محمد کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ وہ ایمان نہیں لایا لیکن کہتا ہے میں یہ ایمان رکھتا ہوں یہ قرآن ہے، محمد کا کلام نہیں ہے۔ توجہ، اب سارے سرداروں نے کہا کیا کیا جائے؟ توجہ میرے ساتھ ہو، کیا کیا جائے؟ قرآن کا جواب دے نہیں سکتے جب شاشا کے بس کی بات نہیں، تو ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، یہ قرآن کا جواب کہاں دے پائیں گے؟ کیا کیا جائے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ پھر محمد کو قتل کر دیتے، تو اس نے فیصلہ کیا قتل کیا جائے گا۔ کیسے؟ کہ بنی ہاشم سے کون لڑے گا؟ پھر ہر قبیلے سے ایک آدمی لو جو رسول خدا کا قتل کرے، تاکہ کسی ایک قبیلے سے لڑ نہ سکیں، سارے قبیلوں کا ایک ایک آدمی ہو۔ توجہ، دو جملے پیش کروں گا کہ سارے قبیلوں کا ایک ایک آدمی ہو۔ 4 دن سے بیمار ہوں، طاقت نہیں ہے، پورا زور دے رہا ہوں۔ ایک مرتبہ اس نے کہا، ابو سفیان نے کہا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی ہو۔ 40 قبیلوں سے افراد گئے۔ اب پتہ چلا یہ الائیڈ فورسز بنانا، اتحادی فوجیں بنانا نیا کام نہیں ہے۔ پہنچ رہی ہے نہیں؟ توجہ یاری، توجہ فرمائے جانے کی رام۔ اتحادی فوجیں بنانا نیا کام نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ کا ہر قبیلے سے ایک آدمی ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہاں سرور کائنات نے فرمایا کہ نہیں میں ہجرت کروں گا، مجھے تفصیل میں نہیں جانا۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا قتل کر دیا جائے۔ کیوں؟ ہمارے پاس قرآن کا جواب نہیں۔ تو ایک بات واضح ہو گئی، جب علم کا جواب علم سے نہ ہو تو دہشت گردی کی جاتی ہے۔ بات پہنچ رہی ہے دانے گرام میں؟ جب علم کا جواب علم سے نہ لاؤ تو پھر خود کا حملہ کرو گے، دہشت گردی کرو گے۔ تو اللہ نے قرآن سے سکھایا ہے علم سے جواب دو۔ جب رسول خدا کے ان کے پاس علم کا جواب نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ قتل کر دیا جائے، یہی دہشت گردی۔ اچھا، البتہ اس سے بھی پہلے انہوں نے 3 اور منصوبے بنائے، میں جلدی پیش کر دوں اگر سننا چاہیں تو۔ 3 منصوبے بنائے انہوں نے کہا بھئی 3 طبقات ہیں، رسول خدا جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا تو سب بیٹھ جاتے ہیں سننے کے لیے، جو نہیں مانتے وہ بھی سنتے ہیں۔
یہاں تک ہے تاریخ کے اندر الفاظ کہ سب سے زیادہ پروپیگنڈا رسول خدا کے خلاف جو عتبہ، ابو جہل اور شیبہ کرتے تھے، وہ خود جب رسول خدا رات کو قرآن کی ترتیل کرتے تھے، قرآن کی تلاوت فرماتے تھے نا، تو وہ چھپ کے سننے آتے تھے۔ ایک مرتبہ تینوں کا آمنا سامنا ہو گیا، تو انہوں نے کہا بھئی تم یہاں کہاں؟ کہ مجھ سے بعد میں پوچھنا، تم بتاؤ تم کیسے؟ کہ سچ پوچھو تو میں محمد کا قرآن سننے آیا تھا، آواز بھی پیاری ہے، کلام بھی خوبصورت ہے۔ کہ پھر آج سے توبہ کرو، لوگوں کو روکتے ہو، خود سنتے ہو۔ اب پتہ چلا کئی لوگ دل میں تو مانتے ہیں لیکن زبان پہ منافقت ہوتی ہے۔ بات پہنچ رہی تھا گرام؟ تو اب انہوں نے کہا کہ تو انہوں نے کہا 3 منصوبے بنائے جائیں۔ کیا منصوبہ؟ کہا مردوں کو دور رکھنے کے لیے کہا جائے کہ یہ شاعر ہیں۔ اس زمانے میں اکثر جو شعراء تھے وہ شرابی ہوتے تھے، ہوش میں نہیں ہوتے تھے۔ مردوں کو دور رکھنے کے لیے کہا جائے کہ غیر سنجیدہ آدمی ہے۔ خواتین کو دور رکھنے کے لیے کہا جائے کہ ان کا کلام نہ سنو، یہ جادوگر ہیں۔ خواتین دور رہیں گی، جادوگروں سے ڈرتی ہیں۔ بچوں کو دور رکھنے کے لیے کہا جائے ہذا مجنون، یہ مجنون ہے، دیوانے، معاذ اللہ۔ بچے دیوانوں کو پتھر مارتے تھے۔ بھئی معاشرے میں 3 ہی طبقات ہوتے ہیں، مرد، خواتین اور بچے۔ تینوں کو دور رکھنے کے لیے 3 منصوبے بنائے گئے۔ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، عزاداری سے بھی دور رکھنے کے 3 منصوبے بنائے گئے۔ کسی سے کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کسی سے کا ذبح کر کے دیگ میں جا۔ توجہ فرمائیے جانے گرام۔ تو اب سرور کائنات کے خلاف 3 منصوبے بنائے گئے، لیکن حبیب خدا، رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرما رہے ہیں جانے گرام۔ تو قرآن ایک زندہ معجزہ، ایک جملہ کہوں گا، اس کی وضاحت نہیں کر پاؤں گا، اگر پہنچ گیا جملہ تو پہنچ گیا۔ قرآن کو کبھی دوسری کتابوں کی طرح سے کاغذ اور سیاہی نہ سمجھیے۔ جملہ میں کہہ گیا ہوں، قرآن دوسری کتابوں کی طرح سے صرف کاغذ اور سیاہی کا نام نہیں ہے، بل ہوا نور، یہ نور ہے، یہ زندہ ہے، یہ شاہد ہے، گواہ ہے، یہ شافع ہے، یہ سامت ہے۔ توجہ، روز قیامت، اطیب البیان، تفسیری اطیب البیان میں روز قیامت ایک مرتبہ بہت خوبصورت مخلوق اللہ محشور کرے گا۔ سب سوال کریں گے پروردگارہ یہ کون ہے؟ ہم نے دنیا میں اتنی خوبصورت مخلوق نہیں دیکھی۔ اللہ کہے گا ذرا اپنا تعارف خود کروا۔ تو ایک مرتبہ قرآن کریم کہے گا میں قرآن ہوں، ہر گھر میں موجود تھا، تمہیں معلوم ہی نہیں تھا میں کتنا خوبصورت ہوں۔ ایک مرتبہ قرآن مجسم ہو کے سامنے آئے گا جو نور ہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ کو سادہ الفاظ میں آپ کی زبان میں سمجھا دوں، اگر قرآن کو مجسم دیکھنا ہے تو محمد و آل محمد کو دیکھ لیں، محمد و آل محمد کو لکھا ہوا دیکھنا ہے تو قرآن دیکھ لیں۔ قرآن بھی معجزہ ہے، محمد و آل محمد بھی معجزہ ہے۔ نہ قرآن کا کوئی جواب ہے، نہ محمد و آل محمد کا کوئی جواب ہے۔ یہ میں نے کہا حیدری اللہم صلی محمد 10-15 منٹ اور چلیں گے نا؟
تو عزیزان گرامی، یہ جملہ میرا نہیں ہے کہ اہل بیت قرآن ہے، یہ جملہ مولا کائنات کا ہے کہ جب نیزوں پہ قرآن لائے گئے تو مولا نے کہا کہ یہ قرآن ان سے لے لو. اگر یہ قرآن کو مانتے ہوتے تو کبھی علی سے جنگ کرنے نہ آتے. توجہ، یہ قرآن صامت ہے، وَأَنَا الْقُرْآنُ النَّاطِقُ، میں بولتا ہوا قرآن ہوں. عزیزان گرامی، قرآن بہترین راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. آل محمد بہترین ہادی ہیں. جنت میں جانا ہے تو آل محمد کے پیچھے چلتے رہیے، خود بخود جنت پہنچ جائیں گے. آئیں ذرا ایک اور پہلو، آخری پہلو کو پیش کروں گا. آئیے ذرا اس پہلو کو ایک خاص انداز. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وآلہ. توجہ ہے کہ میرے ساتھ؟ میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، جس پیارے انداز سے آپ نے سن دیا میں پوری زندگی یاد رکھوں گا. عزیزان گرامی، قرآن کریم بہترین کتاب ہے، آل محمد بہترین مخلوق خدا. قرآن زندہ معجزہ ہے، آل محمد بھی زندہ معجزہ ہے. ہم مردوں سے مدد مانگنا بدعت سمجھتے ہیں. توجہ، سارے مجمع کو بات نہیں پہنچا سکا. ہم مردوں سے مدد مانگنا بدعت سمجھتے ہیں. مولا نے فرمایا جو ہماری زیارت کے لیے آئے اسے بتا دو مردہ سمجھ کے زیارت نہ کرے. توجہ فرمائی جانے گا. توجہ ہے نا؟ مولا نے خود فرمایا خبردار جو ہماری زیارت کے لیے اسے بتا دینا ہمیں مردہ سمجھ کے زیارت نہ کرے، اس کی زیارت قبول ہی نہیں ہے. جو ہمیں مردہ سمجھ کے زیارت کرے، ہمیں زندہ سمجھ کے زیارت کرنا. اب حبیب خدا رسول خدا کی حدیث کو پیش کر دو. آپ فرماتے ہیں من زارنی بعد مماتی کمن زارنی فی حیاتی، جو میرے دنیا سے جانے کے بعد میری زیارت کرے بالکل ایسا ہے جیسے اس نے زندگی میں زیارت کی ہو. اگر پہنچ جائیں جیسے زندگی میں زیارت کی ہو، جیسے زندگی میں زیارت کی ہو، تو صرف وہی صحابہ نہیں، ہر وہ آدمی جو پیغمبر سے عقیدت رکھتا ہو وہ بھی غلام ہے. ہر آدمی غلام رسول ہے جو رسول پہ ایمان رکھتا. اللہ کے حبیب نے کہا کہ جنہوں نے دیکھا تھا یہ نہ سمجھنا ان کا مقام اب ہمیں نہیں مل سکتا، اس لیے ہم کوشش کیوں کریں. نہ کوشش کرتے رہو. اللہ جو بھی میری زیارت کے لیے آئے گا اسے وہی ثواب عطا کرے گا جیسے اس نے میری زیارت سامنے سے کی ہو. ایک اور جملہ پیش کر دو. جب مشہد مقدس تشریف لے جائیں گے نا تو آدھا کلومیٹر باؤنڈری ہے حرم کی، بہت بڑا حرم، سب سے بڑا حرم. ہر دروازے پہ بھی اذن دخول لگا دیا گیا. جو امام نے بتایا جو زیارت کے لیے آئے وہ یہ اجازت مانگے پھر اندر جائے، اسے کہتے ہیں اذن دخول، اندر داخل ہونے کی اجازت. اجازت کس سے لی جاتی ہے؟ توجہ ہو، توجہ. زندوں سے اجازت لی جاتی ہے، مردوں سے کوئی اجازت نہیں مانگتا. اب آپ حرم پہ جائیں، وہاں ایک اور جملہ لکھا، امام رضا کا اذن دخول پڑھیں گے نا، وہاں پہ لکھا اشہد انک، میں گواہی دیتا ہوں آپ
اشہد انک تسمع کلامی، میں گواہی دیتا ہوں آپ میرا کلام سن رہے ہیں، وَتَرُدُّ سلامی، میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ اگلا جملہ پڑھتے ہیں، میرے گناہوں کی وجہ سے آنکھوں اور کانوں پہ پردے ہیں، نہ میں دیکھ سکتا ہوں نہ سن سکتا ہوں، تو پردے تو ہمارے کانوں پہ ہیں۔ توجہ فرمائی جانے گی نا؟ تو یہ قرآن ناطق زندہ ہے۔ آپ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں، یہاں صرف ایک دو باتیں مجھے پیش کرنا، اس کے بعد ہے تھوڑا سا وقت ہے ابھی میرے پاس، دو باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کہ شیخ محسن قراتی ایک عالم دین ہے بہت بڑے، تو کہنے لگے میں جنت البقیع میں کھڑا تھا، تو ابا قبا میں تھا، قلم لگا تھا، تو کسی نے آ کے قلم نکالا اور زمین پہ پھینک دیا، کہا یہ تم قبروں کی زیارت کرنے آئے ہو، ان سے مدد مانگتے ہو، اگر یہ مدد کر سکتے ہیں تو میں نے تمہارا قلم زمین پہ پھینکا، ذرا بلاؤ اپنے امام کو، کہو ہے حسن مجتبیٰ میرا قلم اٹھا کے دے دے، اگر مدد کر سکتے ہیں تو قلم اٹھا دیں گے۔ تو آقا محسن قراتی کہتے ہیں میں نے کہا اگر تیری دلیل کو مان لوں تو پھر تو خدا بھی مدد نہیں کر سکتا۔ نہیں لوگ ہے یا نہیں؟ توجہ ہے؟ اگر تو کہتا ہے کہ میں امام سے کہوں قلم اٹھا کے دے، تو ذرا اللہ سے کہ قلم اٹھا کے دے دے۔ یہ ان کاموں کے لیے نہیں بنے کہ تمہارے قلم اٹھا کے دے۔ یہ بڑے بڑے کام ہوتے ہیں تو کہتے ہیں پروردگارہ سن لے۔ بات پہنچ رہی ہے جانے گرا؟ پروردگارہ اس نے مانگا ہے، مجھے وسیلہ قرار دیا، تو آپ اسی لیے دعائے توسل میں بھی بل یا وجیہن عند اللہ۔ آپ کسی کے پاس جائیں نا سفارش کے لیے تو کہتے ہیں خود جاؤں گا تو نہیں مانے گا، کسی ایسے کو لے جاؤں جسے مانتا ہو۔ بات پہنچ گئی ہے؟ تو اب ہماری تو اللہ کے سامنے آبرو نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کسے پیش کریں؟ تو ہمیں پتا ہے محمد و آل محمد سے زیادہ کسی کی آبرو نہیں ہے، اسی لیے پیش کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کون ہے اہل بیت؟ ہم کیوں احترام کرتے ہیں ان کے ماننے والوں کا، ان کے صحابہ کا، ان کے اصحاب کا؟ کیوں احترام کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ان کے فرمان پہ عمل کیا۔ توجہ، صحابہ رسول کا بھی احترام اسی لیے ہے کہ انہوں نے رسول خدا کی بات کو مانا، قرآن پہ عمل کیا۔ اہل بیت کے بھی اصحاب کا اسی لیے احترام ہے کہ انہوں نے اطاعت کی، فرما برداری کی۔ ہے ایسا یا نہیں؟ توجہ میرے ساتھ، گھبرا کے نہ سنیے، بس یہ آخری بات پیش کرو، اسی پہ تمام۔ قرآن میں آیت آئی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو صحابہ نے نماز پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، پوری آیات نہیں پڑھوں گا، یاد ہیں، وقت نہیں۔ اے ایمان والو تم پہ روزے لکھ دیے گئے ہیں جس طرح سے تمہارے سے گزشتہ امتوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے، کما کتب علی الذین من قبل۔ عزیزان گرامی، اللہ نے قرآن میں آیات نازل کی، روزہ رکھو، صحابہ نے روزہ رکھا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے گھر کا حج فرض ہے ان پہ جن کے پاس استطاعت ہو۔ صحابہ حج پہ چلے گئے، اللہ نے کہا زکوٰۃ ادا، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ صحابہ نے زکوٰۃ دی، اللہ نے کہا خمس نکالو، انہوں نے خمس ادا کیا۔ اللہ نے کہا جہاد پہ جاؤ، وہ جہاد پہ گئے۔ توجہ، اللہ نے کہا ہجرت کرو، انہوں نے ہجرت کی۔ امر بالمعروف کرو، انہوں نے امر بالمعروف کیا۔ اللہ نے کہا نہیں انل منکر کرو، انہوں نے نہیں انل منکر کیا، تو وہ عمل کرتے رہے، آیتوں کے انتظار میں رہتے تھے، آیتوں کے، آیت آئے تو ہم عمل کریں۔ صحابہ آیتوں کے انتظار میں رہتے تھے، آیتیں آل محمد کے انتظار میں رہتی تھیں۔ علی حالت رکوع میں زکوٰۃ دے تو میں ہوں۔ توجہ،
میں نے تو پورا پڑھا ہی نہیں ہے. علی بستر رسالت پہ سوئے تو آیت آئے. سیدہ نے راہ خدا میں روٹیاں دی تو سورہ آیا. حسن مجتبیٰ نے پوشاک مانگی تو آیت آئے. حسین پشت پہ سوار ہوئے، علی نے خیبر کا در اٹھایا. وَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، اللہ اپنے دشمنوں پہ تمہارے ہاتھوں سے. یار توجہ فرمائیے جانے گرا. تو اہل بیت کچھ اور ہے، آیتیں ان کے انتظار میں رہتی ہیں. یہ عمل کریں تو ہم نازل ہوں. یہ عظمت ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کی کہ وہ جو عمل کرتے جائیں آیات نازل ہوتی جائیں. بہت سے لوگوں نے قرآن نیزوں پہ بلند کیا، بہت سے لوگوں نے اہل بیت کے سر نیزوں پہ بلند کیا. لیکن جب اہل بیت کے سر بھی نیزوں پہ بلند کیے گئے تو انہوں نے قرآن کی تلاوت کی. تاریخ میں دیکھ لیجئے، عیسائی سوال کرتے تھے یہ کس کا سر ہے کہ چہرے پہ خون ہے لیکن پھر بھی قرآن سنا رہا ہے. شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر ہو سکے تفصیل سے مسائل پڑھ دیجیے گا. میں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، ان کی فرمائش تھی کہ حضرت عباس علمدار کے کچھ مومنین تو نام آتے ہی غازی عباس کا. شاید آپ نے یہ روایت پہلے نہ سنی ہو، شاید سنی ہو. روضۃ الشہداء میں ہے، مسلم میں گچکار، دیواریں لیپ کرنے والا گچکار کہتا. کوفے میں اس کا نام تھا مسلم. دیواروں پہ لیپ کر رہا تھا. اچانک اس نے محسوس کیا کہ لوگ پتھر مار رہے ہیں، کچھ قیدی بیویاں آ رہی ہیں. اس نے ایک مرتبہ اپنا مزدوری کا کام چھوڑا، دوڑتا ہوا کہ دیکھنے کیا ہو رہا ہے. آکے دیکھا کہ ایک مرد ہے، گلے میں طوق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں. کچھ بیویاں ہیں، بچے ہیں. میرے بعض بزرگ شاید برداشت نہ کر پائے. اب وہ مسلم گچکار کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نیزیں ہیں، نیزوں پہ سر بلند ہے. اگر دیکھ سکے تو میری طرف ضرور دیکھیے گا کہ سارے سر نیزوں پہ بلند تھے، ایک سر گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا. تو وہ کہتا ہے میں نے شمر سے سوال کیا یہ سر کس کا ہے؟ تو شمر نے کہا مجھ سے مت پوچھ، وہ جو قیدی ہے نا، قیدی سے سوال کر، وہ بتائے. ایک مرتبہ وہ مسلم گچکار کا کہا کہ قیدی ہیں تو آپ قیدی، لیکن آپ کے چہرے پہ نور ہے، مظلومیت ہے. میرا سوال ہے یہ سارے سر نیزوں پہ بلند ہیں، یہ ایک سر گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ تو ایک مرتبہ قیدی گریہ کرنے لگے، گریہ فرمانے لگے، رونے لگے. امام سجاد کہا یہ سر میرے چچا عباس کا، کہا میرے چچا عباس کا سر ہے. بس بھئی دو وجہ بتائے گئے ہیں کہ یہ سر نیزے پہ بلند کیوں نہیں ہے. مجھے معاف کر دے اگر برداشت نہ کر سکیں. کہ پہلی وجہ اس میں اتنے گرز مارے گئے تھے. اور دوسری وجہ یہ جب بھی یہ نیزے پہ بلند کرنا چاہتے تھے سر نیزے پہ نہیں جاتا تھا.
تو بعض بزرگ علماء نے ایک عجیب و غریب جملہ کہا ہے، مجھے معاف کیجئے گا، سادات ہے، سادات سب کے سب اس جملے کو سنیے گا۔ مجھے پتا ہے مومنین کو جناب عباس سے بڑی عقیدت ہے، مجھے بتایا کہ اس امام بارگاہ میں لوگ بڑی عقیدت سے جناب عباس کے مصائب سنتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ کیوں؟ کہا کیونکہ پوچھا مولا سجاد نے، ذرا بتائیے، کہا کہ سجاد آپ کی دادی نے پردے بچانے کے لیے مانگا، جب نیزے پہ جاؤں تو مجھے بیویاں نظر آتی ہے جن کی چادریں چھینی جا چکی ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب عباس علیہ السلام بہت مظلوم ہے۔ آئیں ذرا جناب ام البنین کے دو جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب خبر ملی نا جناب ام البنین کو، بشیر ابن جذلم نے ایک مرتبہ اعلان کیا مسجد نبوی میں، بلند آواز سے اعلان کیا، یا اہل یثرب لا مقام لکم بہاں قتل الحسین بکربلا۔ مدینے والوں نے کہا کہ یثرب والوں، یعنی جس نبی کی وجہ سے مدینہ کہا گیا تھا نا، اسی نبی کے نواسے کو مسلمانوں نے مار دیا۔ کلمہ گو کہتے تھے اپنے، اس سے زیادہ کھل کے تو نہیں پڑھ سکتا۔ کلمہ بھی اسی نبی کا پڑھتے تھے، گلا بھی اسی کے بیٹے کا کاٹتے تھے، اسی نبی کی نواسیوں کو قیدی بنا کے بازاروں میں لے آئے تھے۔ تو ایک مرتبہ کہا، اے یثرب والو، اب یہ شہر جینے لائق نہیں رہا، حسین مارے گا۔ مسجد نبوی کے ساتھ والا گھر جناب امیر المومنین کا گھر، اس گھر میں جناب ام البنین رہا کرتے ہیں۔ بی بی نے اپنے پوتے کو آواز دی، فضل ذرا مجھے مسجد نبوی لے چل۔ بیوی نے سر پہ برقع رکھا، آنکھوں میں بی بی کے موتیا اتر آیا، ہاتھ میں عصا لیا۔ جیسے ہی مسجد آئیں سوال کیا، بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا؟ بی بی کے آنسو بہ رہے تھے لیکن دل نہیں مان رہا تھا۔ قتل الحسین، حسین مارے گئے۔ ایک مرتبہ کا بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا؟ بشیر کو نہیں پتا بی بی کون ہے، کیونکہ بی بی برقعے میں تھی۔ تو ایک مرتبہ بشیر نے کہا، بی بی آپ کو نہیں پتا؟ نواسہ رسول حسین، علی کا لال حسین، فاطمہ کے دل کا چین حسین۔ بی بی کے اور زیادہ آنسو بہنے لگے۔ اب بی بی نے ایک اور سوال کیا، بشیر میں کیسے مان لوں عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارے گئے؟ کہا نہیں بی بی آپ نے غلط سنا، پہلے عباس مارے گئے بعد میں حسین مارے گئے۔ کہا بشیر میں کیسے مان لوں علی کا شیر بیٹا عباس جنگ نہ کر سکا؟ کہا بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا وہ گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے۔ ابھی تک بشیر کو نہیں معلوم یہ بی بی کون ہے۔ اب جناب ام البنین نے آواز دے کے کہا کہ بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا، بشیر میں عباس کی ماں ہوں، بشیر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرا شیر بیٹا عباس 2 انگلیوں سے گرز کو زمین پہ پھینکتا تھا، میں کیسے مان لوں عباس گرز کو نہ روک سکا؟ اب بشیر نے بڑے ادب سے کہا، بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا عباس کے بازو نہیں تھے، بس یہ جملہ سننا تھا۔ بی بی کے ہاتھ سے عصا گر گیا، بی بی زمین پہ بیٹھی رونے لگی، واہ عباسا، ہائے عباس، ہائے عباس۔ جب بی بی تڑپنے لگی بشیر نے بڑے ادب سے عرض کی، بی بی کس بات نے آپ کو اتنا رلایا؟ تو جناب ام البنین نے فرمایا، بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا۔ بشیر جب کوئی شہسوار گھوڑے سے گرتا ہے وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن اگر کسی سوار کے بازو قلم ہو جائے اور وہ زمین پہ گرے تو اس کا چہرہ زمین پہ لگتا ہے۔ بشیر میں یہ سوچ سوچ کے رو رہی ہوں میرا بیٹا کیسے زمین پہ آیا ہوگا۔ میں یہاں تمام کر دیتا لیکن جناب عباس کے مصائب یہاں ختم نہیں ہوتے، میرے ساتھ چلیے گا۔
تھک تو نہیں گئے؟ مجھے بتایا بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہیں، بہت دیر سے بیٹھے ہیں، لیکن آپ ابھی گھر چلے جائیں گے نا، خاک پہ تو کوئی نہیں بیٹھا رہ جائے گا، آپ اگر زیادہ روئیں گے تو کوئی تازیانے تو نہیں مارے گا۔ جب علی و بطول کی بیٹیاں روتی تھی تو انہیں تازیانے مارے جاتے تھے۔ بس بھی ایک مرتبہ جناب ام البنین نے فرمایا فضل ذرا مجھے جنت البقیع لے چل، یہ ایک مقام پہ اشارہ کیا، آئیں ایک قبر کی پائنتی میں بیٹھ گئے۔ ایک بہت بزرگ عالم دین سے جملہ پیش کر رہا ہوں، ان کی قبر میں بیٹھنے کے بعد بی بی ام البنین نے فرمایا بی بی میرے عباس کو معاف کر دیجئے، بی بی میرے عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی، بی بی پہلے میرا عباس مارا گیا، بی بی بعد میں آپ کا حسین مارا گیا، لیکن بی بی معافی اس لیے مانگنے آئی ہوں آپ کی بیٹیوں کا پردہ نہیں بچا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بی بی کے 4 بیٹے تھے جناب ام البنین کے، چاروں کربلا میں شہید ہوئے۔ اب بی بی نے چاروں بیٹوں کے نام سے قبر بنائی، کہ یہ میرے عباس کی قبر ہے، یہ جعفر کی، یہ عبداللہ، یہ عمران، سارے قبریں بنائے۔ پھر ایک مرتبہ کہا میرے شیرو میں تم پہ گریہ نہیں کروں گی کیونکہ تمہاری ماں زندہ ہے۔ پھر بی بی اپنے ہاتھ سے ایک 5ویں قبر بناتی، کہتی یہ میرے مولا حسین کی قبر ہے، میں کربلا میں ہوتی میں پانی ڈالا کرتی، میں قبر کی صفائی کیا کرتی۔ پھر بی بی کہتی مولا میں صرف آپ پہ گریہ کروں گی۔ آخری جملے سن لیجئے، میری طرف دیکھیے گا۔ بی بی ہر روز صبح جاتی جنت البقیع اور مرثیہ پڑھا کرتی تھی۔ شیخ عباس قمی نے بی بی کے مرثیے کے جملے لکھے، جانتے کیا مرثیہ کرتی؟ او کربلا سے آنے والوں مجھے اتنا بتا دو، کیا ابھی بھی فرات پہ پہرے ہیں یا قبروں پہ پانی ڈال دیا گیا؟ اے کربلا سے آنے والوں مجھے اتنا بتاؤ، جب میرا شیر بیٹا عباس گھوڑے سے گرا اس نے کس چیز کا سہارا لیا؟ اجرکم اللہ۔ بس بھئی میں نے کتاب میں دیکھا ہے کہ مروان نے بی بی ام البنین کو زہر دلوا دیا تھا۔ کیوں؟ بی بی اتنا مرثیہ پڑھتی کہ مدینے کا ہر آدمی روتا تھا۔ ایک دن کسی نے پوچھا کیا بات ہے، یہ کون بزرگ خاتون ہیں جو جب مرثیہ پڑھتی ہیں تو سب روتے ہیں؟ کہا اس بی بی کو عباس کا بڑا درد ہے۔ جب جناب زینب کے پاس آئی نا روضہ رسول پہ جناب ام البنین، تو جناب ام البنین نے فرمایا کہ بی بی میں آپ کو مولا حسین کا پرسہ دینے آئے۔ تو جناب ام البنین سے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اماں میں آپ کو عباس کا پرسہ دیتی۔ تو جناب ام البنین رونے لگی کہ بی بی مجھے کوئی عباس کا پرسہ نہ دے، مجھے صرف میرے مولا حسین کا پرسہ دے، میرے سارے بیٹے حسین پہ قربان۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ 2 منٹ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بس بھئی 2 دعا کے جملے۔ شاہ صاحب نے یہ بھی کہا تھا اگر حضرت علی اصغر کے بھی 2 جملے پڑھتوں، حرملا تو نے ایسے بچے کو تیر مارا جس بچے کو یہی پتا نہیں تھا کہ جب تیر لگتا ہے تو رونا چاہیے یا ہنسنا چاہیے۔ پروردگارہ عجیب ہے نا۔ آئیں ذرا ہاتھ کو بلند کیجئے گا۔ پروردگارہ واسطہ اس ننھے سے سر کا جسے جب جناب رباب نے واپس لیا نا، شام میں شہداء کے سر واپس مل گئے تھے، آپ نے سنا ہوگا شام میں شہداء کے سر آئے، جب جناب علی اصغر کا سر آیا جناب رباب نے برقعے کا دامن پھیلایا، سر لیا اور ایک سوال کیا
علی اصغر ام مثلو کا تنحر، بیٹا علی اصغر کیا آپ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا؟ بیٹا اونٹوں کو نہر کیا جاتا۔ کبھی ایسے بھی اتنے بچوں کو اتنے بڑے بڑے تیر مارے جاتے۔ پروردگارہ واسطہ اس تڑپتی ماں کا، جتنے بھی مومن و مومنات موجود ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگارہ ان کے مرحوم والد کے درجات بلند فرما، ہاتھوں کو بلند کیجیے گا۔ جمعے کا دن ہے، عصر کا